اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا، دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا عثمان مرزا گینگ سے متعلق، کہاں کہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم عثمان مرزا کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو عثمان مرزا والا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ بستیاں الٹا دی گئی ہیں، پتھروں کی بارشیں ہوئی ہیں، جو قرآن میں یہ کہ سیرو فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین، زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تہذیبیں برباد ہو گئی ہیں، یعنی بستیاں جو ہیں وہ چھتوں پہ الٹ گئی، یعنی چھت نیچے چلی گئی۔ اس کا بہت یعنی اگر کسی کو اس کا ملال نہیں ہے، کسی کا دل اس پہ نہیں دکھا تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی انسانیت کی رمق باقی رہ گئی ہے یا نہیں۔ باقی اس کے وجوہات پہ بعد میں بات کرتا ہے۔ جی۔ اور یہ افسوسناک نہیں ہے، یہ درندگی ہے، اور یہ اسی کو اسفل السافلین کہا جاتا ہے، پس سے پس، ذلیل سے ذلیل تر۔ اور اس کو اگر نہ سمجھا گیا اور اس پہ غور نہ کیا گیا تو آپ پہلے ہی بربادی بہت ہے، ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اسلام آباد کا واقعہ، اسلام آباد کا واقعہ بہت دلدوز ہے۔ میرے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت آتی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، پھر اسے اسفل السافلین کر دیا، گھٹیا سے گھٹیا ترین۔ یہ ہے گھٹیا ترین، اور بھی برائیاں ہیں، وہ برائیاں ہی ہیں، اور بڑی برائیاں ہیں، کبیرہ گناہ انہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو حد ہے، یہ درندگی ہے۔ اس کی عوامل دیکھیں کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں پہ بہت افسوس ہے جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بھائی وہ منگیتر تھے، ٹھیک ہے، اچھا تو یہی تھا کہ شادی سے پہلے تنہائی میں نہ ملیں، یہ اس لیے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس سے نقصان کا احتمال ہوتا ہے، مگر یہ تو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ وہ منگیتر تھے وہ تو، اچھا اب جو کچھ انہوں نے کیا ظاہر نشے میں تھے، ظاہر ہے وہ قرآن کہتا ہے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو بعض ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ہے درندگی، یہ ہے شیطنت کی انتہا۔ اور اس کے عوامل دیکھیں، یہ جو غلاظت فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ بھی کچھ ہے، لیکن فیس بک پہ تو اتنی غلاظت ہے، ہم نے تو بند کر ڈالا۔ اس کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایک تو قوانین میں مسئلہ ہے، قوانین میں بہت زیادہ شہادت طلب کی جاتی ہے۔ اب اس میں تو شہادت واضح ہے، ویسے 5 آدمی ہیں اور اس سے وہ نکلی ہیں فلمیں، اور بھی نکلی ہیں، خدا انہیں محفوظ رکھے ان لوگوں کو۔ وہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں جو لوگ ٹھہرتے تھے ان کی بھی فلمیں بناتے تھے۔ اب مجھے اتنی شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ دیکھیے کوئی چین کی طرح، ایران کی طرح کوئی بندوبست ہونا چاہیے، جیسے کار میں چائلڈ لاک ہوتا ہے نا، اس طرح اس میں کوئی لاک ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اور بچوں پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بالغ آدمی پہ بھی برا اثر ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں پہ تو بہت برا اثر ہوتا ہے۔ درندے بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھو نا، ان کے بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، وہ کیا کریں بیچارے؟ انہوں نے شادی کر لی، بچنے کوشش کی، اچھا، اور باقی خدا کرے کہ وہ فلمیں محفوظ رہیں۔ آمین۔ اور میری تو یہ خواہش ہے ان کو کہیں ان کے نام بدل کے پاسپورٹ بنا کے، عمران خان نے اچھا کیا، آئی جی کو خود بلایا، اس کا نوٹس لیا، کہیں دوسری جگہ بھیجتے ہیں۔ ان کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے، اور قوانین میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس کی سزائیں بہت سخت ہونی چاہیے، کچھ جرم ایسے ان کی سزائیں بہت سخت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ تو حد ہے، اتنی تذلیل انسان کی۔ دیکھیں نا، اگر وہ یہیں رہتے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کے عزیز رشتہ دار ہوں گے، کہ کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا؟ ہاں جی، اور خدا کا عذاب تو ان پہ نازل ہوگا۔ اور کہا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ مسلسل یہ بلیک میل کر رہے تھے، بہت سارے لوگ پیسے لے رہے تھے ان سے، بلیک میل کر رہے تھے، ان سے بھی وصول کیے ہیں۔ اچھا، پورا ایک گروپ شیطانوں کا، یہ نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے انڈیا والا فینامنا پیدا ہو رہا ہے، اس کو دلی کو کہتے ہیں ریپ کیپ آف دی ورلڈ۔ تو یہی انڈین فلمیں ہیں اور غلیظ فلمیں ہیں، اور اس کو بالکل یہ ٹھنڈے دل سے تو نہیں، یہ ان مجرموں کو سزا دینا تو صرف مسئلہ نہیں، یہ تو مسئلہ ہے ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہوئے مختلف مواقع پر، یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مسلسل گھنٹیاں اس طرح کے معاشروں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، فنا ہو گئے ہیں، آتش فشاں پھٹے ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ اس میں وہ رعایت نہیں دیتا۔ 15 سال، 20 سال، 25 سال کی مہلت ہوتی ہے۔ اگر یہ نوبت یہاں تک آ جائے
امریکہ کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو اس کے بعد بچتا کچھ نہیں. اور بس سچی بات یہ ہے کہ اگر ماحول ایسا ہو جائے تو زندہ رہنے کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے آزاد کشمیر میں تو کوئی پیچیدہ صورتحال اب رہی نہیں. جو مبصرین جو کچھ کہہ رہے ہیں، معتبر لوگ جن کی آراء ہم سنتے ہیں اور جن سے رابطے میں رہتے ہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے، مرکزی نقطہ وہی ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مرکز کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مریم صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ ہم جیت چکے ہیں اور اگر دھاندلی ہوئی تو دھرنا دیں گے. نہ وہ جیتیں گے نہ وہ دھرنا دیں گے، میرا اندازہ یہ. اچھا. اور وہ جیتنا تو رہا الگ، زیادہ امکان یہ کہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے. بہت کوئی کارنامہ کر دکھا تو دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. چونکہ وہاں جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں نا، وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہی ہیں. کیونکہ وہاں تو ایک الگ الیکشن کمیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن کرا رہا ہے. سب سے اچھے الیکشن تو وہ کرائے تھے بشیر محمد نے. جی. اور اب بھی امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے. وہاں قبائل ہیں، ذات برادریاں ہیں، لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے. یہ بھی تو کشمیری ہیں عام طور پہ. ہیں جی، یہ بھی تو کشمیری ہیں، اپنا ووٹ نہیں لیں گے. آدھے کشمیری. کیا آدھے کشمیری کا مطلب کیا؟ مطلب ان کے دادا کشمیری نہیں تھے. ویسے وہ اپنے آپ کو کشمیری کلیم کرتے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کی مرضی ہے. ٹھیک. تو باقی ان کی کشمیر کی آزادی سے ان کا کیا تعلق؟ کہتے تھے حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملتے تھے. ہر وزیر اعظم جو وہاں گیا وہ ملا. اور ان کے گھر تو مودی صاحب آئے شادی پہ، انہوں نے راجستھانی پگڑیاں پہنی تھیں. جی. ٹھیک ہے. بغیر ویزے کے آئے. وہ خفیہ ملاقات کی کھٹمنڈوں میں. اور مظفر آباد میں پچھلے سے پچھلے الیکشن میں کہا کہ پاکستانی فوج نے اتنے مظالم کیے کشمیریوں پہ جتنے انڈیا نے نہیں کیے. پاکستانی فوج نے کس سے کشمیری کو قتل کیا ہے؟ پاکستانی فوج تو ہر مصیبت میں ان کے کام آئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اب تو ماشاءاللہ انہیں خود مختاری بھی بہت حاصل ہے. اس میں ان کا کریڈٹ ہے. نون لیگ کا بڑی خود مختاری انہیں دی. وہ تو یہ کہتے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا فون مودی نہیں اٹھاتا اور وہ مودی ہمارے گھر میں آتا ہے. ہاں، یہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ کریڈٹ کی بات ہے. اس کا مطلب وہ عمران خان کو ناپسند کرتا ہے اور نواز شریف کو پسند کرتا ہے. اور مطلب بغیر پروگرام کے ان کے گھر پہنچا. ہاں جی. اور انڈین میڈیا کہتا ہے ہماری ان پہ بڑی سرمایہ کاری ہے. ان کے گھر میں جاتی عمرہ میں انڈینز ٹھہرتے تھے اپنی مرضی سے کئی دن، اپنی پسند کے کھانے کھاتے تھے. یہ کیا ان کے ایک قصہ ہے کوئی؟ ان کا تو بے شمار قصے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے کشمیر کی آزادی سے؟ کلیم وہ یہ کرتے ہیں میں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. نالی گیلانی ہے جو 60 سال سے اس طرح کھڑا ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. منڈیلا جو ہیں وہ 30 برس رہے تھے. ٹھیک ہے. جیل میں. منڈیلا بہت عظیم آدمی تھے. یہ 60 برس سے مقتل میں کھڑے ہیں. اور بوڑھا آدمی، اتنی خراب حالت، اس کے باوجود جو ہے ذرہ برابر لرزش نہیں. باقی یاسین ملک بھی، شبیر شاہ بھی، سبھی نے تکلیفیں جو بہت سب سے بڑھ کر کشمیری عورتوں نے جو دکھ جھیلے ہیں، جس کا 12 سال کا بچہ اٹھا کے لے جایا جائے گا اور پتہ نہیں کہاں ہے، اس پہ کیا گزرے گی. وہ تو محاصرے میں ہیں، جیل میں ہیں. یہ تو کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے. ان کو کیا درد ہے کشمیر کا؟ وہ تو یہاں جب واجپئی آیا تھا تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا. اس پہ جنرل مشرف نے احتجاج کیا اور جماعت اسلامی نے احتجاجی مظاہرہ کیا تو انہیں اتنا مارا گیا کہ کم ہی اس کی مثالیں ہوں گی. بوڑھے آدمیوں کو پیٹا گیا اور ان کو راستے میں کہیں رکنے نہیں دیا گیا کہ وہ ضروری اپنی وہ کر لے جو انسانی ضرورتیں ہیں. نہ کھانا، نہ کچھ، نہ پانی. مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی صاحب سے میں نے کہا تھا بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا ظلم کا لفظ تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس پہ ایک فلم انہوں نے بنائی تھی جو مجھ سے چاہتے تھے میں اس کی کمنٹری لکھ دوں اگر میں اس پہ کنونس ہوں، جو میں کنونس تھا کہ بس زیادتی کی ہے. رقص ابلیس اس کا نام رکھا گیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کشمیر کی؟